صحابہ کے بارے میں تو آپ نے بولا ہی، لیکن آپ نے تو آل رسول کے ساتھ بھی انصاف نہیں کیا۔ حضرت امام حسن کا کیا قصور تھا؟ کرسی چھوڑنا بڑا مشکل کام ہے، کرسی چھوڑنا نہیں سمجھ آتی تو آج ملک کی جو حالت ہے وہ دیکھ لیں، کرسی چھوڑنا بڑا کام ہے۔ جن کے سامنے صحابہ بھی بیٹھے، جن کے سامنے تابعین بھی بیٹھے، جن کو جھک کے میرے نبی کے صحابہ سلام کریں، حضرت امام حسن اپنے نانے کا وعدہ انہوں نے بھی وفا کیا۔ کیا کہا تھا حضور نے گود میں بٹھا کے کہ میرا یہ بیٹا ہے جو مسلمانوں کے دو گروہوں میں صلح کروائے گا۔ امام حسن نے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سنی تھی کہ یہ دو گروہوں کے درمیان صلح کروائے گا، جب وقت آن پہنچا تو ان کے پاس تو کرسی تھی، ان کے پاس تو خلافت تھی۔ حضرت امام حسن نے بھی کرسی چھوڑ کے، خلافت چھوڑ کے، حکومت چھوڑ کے حضرت امیر معاویہ کو سونپی ہے، تو پھر انہوں نے اپنی کرسی کو کچھ نہیں سمجھا، اپنے نانے کا وعدہ وفا کیا ہے۔ اگر حضرت امام حسین کے لیے اپنے نانے کا وعدہ وفا کر دیا، یہ آپ پڑھتے ہیں، تو پھر ان سے پہلے ان کے بڑے بھائی حضرت علی المرتضیٰ کے بڑے بیٹے، جو حدیث میں بھی الحسن والحسین، جہاں امام حسین اور امام حسن کا نام آئے تو میرے نبی ترتیب کا خیال کریں، پہلے حضرت امام حسن کا نام لیں، پھر امام حسین کا نام لیں، اور کہیں کہ الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ۔ آپ جب سرداری بیان کریں جنت کی تو پہلے امام حسن کا نام لیں، تو پھر آپ کو ان کا وعدہ وفا کرنا کیسے بھول سکتا ہے؟ ہمیں بھی یہاں پر پھر عقیدت کا باب کھولنا چاہیے۔ آج پھر جن لوگوں نے حضرت امام حسن کی اولاد کو پس پشت ڈالا، آج ہمارا یہ فریضہ بنتا ہے کہ ہم حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد کو پڑھیں۔